السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم سامعین، یہ رمضانی نصیحتوں کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج 19 رمضان المبارک 1442 ہجری مطابق 1 مئی 2021 عیسوی آپ کی خدمت میں یہ دوسری کلپ پیش کی جا رہی ہے، جس کا موضوع ہے شب قدر اور اس کی اہمیت۔ جیسا کہ ہم جب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آخری دہے میں ایک شب ایسی ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس شب کی فضیلت، اس کی اہمیت پر پوری ایک سورہ موجود ہے جس کو سورہ قدر کہتے ہیں، جو سب کو زبانی زد یاد ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان کیا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور اس رات میں اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام فرشتے سال بھر کے معاملات کو لے کر اور سلامتیوں کو لے کر فجر طلوع ہونے تک نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات ایک ہوتی ہے جو آخری دہے میں ایک رات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات کب ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ، یہ صرف 27 ہی شب ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی نص موجود نہیں ہے صریح کہ جس میں آپ نے یہ فرمایا ہو کہ ہر سال یہ رات رمضان کی 27ویں شب ہوتی ہے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس رات کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ صحیح حدیث میں یہ بات وارد ہے، تحروها فی العشر الاواخر من رمضان، کہ اس رات کو آخری دہے کی راتوں میں تلاش کرو، یعنی آخری کی 10 راتوں میں تلاش کرو۔ بعض روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ شب قدر کو آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں مطلب 21، 23، 25، 27، 29۔ اور بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں، یا بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں یہ ہے کہ یہ رات 21ویں ہے، بعض روایتوں میں کہ وہ رات 25ویں ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ وہ رات 27ویں ہے، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ رات 29ویں ہے۔ بہرکیف صحیح بات تو یہی ہے کہ وہ ایک شب ہے اور اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے۔ حکمت اس کی یہ ہے کہ بندے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کو تلاش کریں، اور تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم عبادت کریں ان راتوں میں، آخری 10 راتوں میں، جو آج پہلی رات شروع ہو رہی ہے۔ تو جب 10 راتوں میں عبادت شروع ہوگی اور خوب عبادت کی جائے گی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شب مل جائے گی، کیونکہ 10 میں سے ایک تو ہوگی وہ۔ اسی لیے فرمایا گیا تحروها فی العشر الاواخر من رمضان، اس رات کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ اور صحیح بات علماء اقوال کی روشنی میں یہ ہے کہ وہ رات جو ہے بدلتی ہے، یعنی ہر سال ایک ہی شب نہیں ہوتی ہے۔ ہو سکتا کسی سال 21ویں ہو سکتا کسی سال وہ 25ویں ہو سکتا 27ویں ہو۔ ہاں، بعض علماء نے کہا کہ زیادہ امید ہے کہ وہ 27ویں شب ہو سکتی ہے، 21ویں یا 27ویں۔ بہرحال اقوال مختلف ہیں، تو کرنا یہ ہے کہ 10 راتوں کو جاگنا ہے، عبادت کرنا ہے، تاکہ وہ رات ہمیں مل جائے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، جو 83 ایئرس کی عبادتوں سے بہتر شب ہے۔ اللہ اکبر۔ جس رات کو اللہ نے لیلۃ مبارکہ کا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس رات کو، جس رات میں قرآن اترا ہے، یہ برکت والی رات ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تمام حکمت کی باتیں طے پاتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بہت بڑی رات ہے، میں نے کہا نا، سال بھر کی راتوں میں سب سے عظیم رات ہے وہ، کیونکہ وہی رات ہے جس رات میں قرآن مجید آسمان دنیا پر اترا، قرآن مجید۔ اللہ اکبر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں اتارا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کو تلاش کرنا اسی طریقے سے ہوگا، اور یہ رات ہر سال بدلتی ہے، پتہ نہیں اس سال ابھی کب ہوگی رات، لہٰذا ہم 10 رات جا کر عبادت کریں گے تو وہ رات ہمیں یقینی طور پر مل جائے گی۔ اور اس رات میں کیا عبادتیں کرنا ہے، اس سلسلے میں جو ہے ہم پچھلی پہلی کلپ میں بتا چکے ہیں۔ آخری دہے کی عبادتوں میں
چونکہ آخری دہے کی عبادت ہے تو اس میں وہ بھی آ جائے گی انشاءاللہ. مختلف قسم کی عبادتیں، اور خاص طور سے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا شب قدر کی دعا کے نام سے مشہور ہے. یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خواتین یا بہت سارے لوگ عید کی شاپنگ میں اس عظیم مقدس رات کو برباد کر دیتے ہیں، گھومتے پھرتے رات ختم ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، قدر کرنی چاہیے. قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر ہے، یہ قدر کرنے کی رات ہے، قدر کرنی چاہیے. فضیلت کی رات ہے، اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ یہ عظیم رات ہمیں مل جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.